السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ بہت ہی ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قوم کو، جس امت کو نبی نے سب سے پہلے دعوت علم کی دی، اور جس دین اور مذہب کے اندر ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت تعلیم اور ایجوکیشن کو ہے، وہی امت، وہی قوم اس ملک کے اندر تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پسماندہ سمجھی جاتی ہے۔ جتنے کمیشن قائم کیے جا رہے ہیں وہ سب اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ ہمیں سرکار سے بجا طور پر شکوہ شکایت ہے، اور مسلمانوں کو ہونی چاہیے کہ موجودہ سرکار ایک پلاننگ کے تحت منصوبہ بند طریقے پر مسلمانوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں، خوددار قومیں، جفاکش قومیں دوسروں کی بیساکھی پر اپنا سفر نہیں کرتی، وہ خود اپنا راستہ بناتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے موجودہ وقت میں ہمارے ملک میں ایک اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان تعلیمی مہم کو لے کر کے اٹھیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گھر گھر پہنچیں اور مسلم بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ صرف شکوہ شکایت کرنے سے، ایک دوسرے کو غلط قرار دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ تعلیم دونوں طرح کی ہے، قرآن و حدیث کا علم، پیارے نبی نے جو باتیں بتائی ان کا علم، اسکول کالجوں کا علم، دونوں علمی میدان میں مسلم بچے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے قرب و جوار کے علاقے کو دیکھ کر کے جائزہ لیجئے، کہیں پر 100 گھر کی آبادی ہے، 70 گھر کی آبادی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ ایک حافظ ہے، نہ ایک اچھا عالم ہے، نہ ایک مفتی ہے، نہ اس گاؤں میں بہترین ڈاکٹر ہے، نہ بڑے بہترین پروفیسر ہے، اور نہ ہی اسکول کالجوں کے علم رکھنے والا کوئی اچھا انسان ہے۔ تو تعلیم کے میدان میں مسلمان کتنے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غیر ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جن سے ہمیں شکایت ہے، وہ لوگ 70-80 سال سے تعلیم کے میدان میں محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب انڈیا کے اندر تمام بڑے بڑے عہدوں کو جائزہ لیجئے، معلوم ہوگا ان تمام بڑے بڑے پد پر، تمام بڑے بڑے عہدوں پر وہی لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی سے ہم تعلیم کا ماحول بنائیں گے، اپنی نسلوں کو تعلیم سے جوڑیں گے، سب سے پہلی بنیادی چیز اپنے بچوں کو اتنا علم قرآن کے دینا ہے، حدیث کے دینا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، رسول کو جانے، سجدوں کے آداب جان سکے، نماز کا طریقہ سیکھ سکے، پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل اس کو معلوم ہو۔ اس کے بعد آپ اسے اسکول میں ڈالیے، کالجوں میں ڈالیے، یونیورسٹیوں میں ڈالیے، بہترین ڈاکٹر بنائیے، بہترین پروفیسر بنائیے، اور ایجوکیٹڈ اپنی نسلوں کو تیار کیجیے۔ اگر ابھی سے محنت کریں گے تو 10-15 سال کے بعد جو انڈیا کے حالات آئیں گے وہ ہمارے موافق ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم یوں ہی کھاتے رہے، پیتے رہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے رہے، تعلیم پر ہم نے توجہ نہیں دی، تو یاد رکھیں جو ابھی فلسطین کے حالات ہیں، اس سے پہلے جو گجرات میں حالات برپا ہو چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مشکل حالات اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اگر تعلیم کو ہم نے چھوڑا تو 15-20 سال کے بعد ایسے حالات برپا کیے جائیں گے جو ہم اور آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، بچوں کو پڑھائیں، بہترین حافظ عالم بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، تب جا کر کے آگے حالات ہمارے موافق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔